میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی تمنا تھی، تڑپ تھی، چاہت تھی حضور کی کہ ہم مخالفت کریں یہودیوں کی اور ہم ان کے خلاف زندگی گزاریں، ہم اپنا اسٹائل خود لیں۔ لیکن مجھے معاف کیجئے، آج ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صاف آج سے کئی سال پہلے تصویر کھینچی تھی اس امت کی، آج ہم بالکل وہی عمل کر رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہماری وضع خطا عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح ہو گئی ہے۔ آج مسلمان یہودیوں کی طرح زندگی گزارنے پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ بڑی مشکل ہو گئی ہے دعوتوں میں جانا اور کھانا کھانا، جن پر پتھر رکھ کے کھانا پڑتا ہے کہ ہر جگہ میں سمجھتا ہوں 95% ٹیبل کرسیوں کے کھانے چل رہے ہیں۔ میں اس کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، لیکن یہ ہمارے اورنگ آباد شہر میں ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں جاؤ کھانے کے لیے ٹیبل کرسی ہیں، وہی کھانا پڑ رہا ہے۔ علماء کرام بھی کھا رہے ہیں، محدثین نظام بھی کھا رہے ہیں، دعوت دینے والے ساتھی بھی کھا رہے ہیں، کھا نہیں رہے، کھانا پڑ رہا ہے۔ میں تو اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ایک جماعت بنا کر جاؤ، اجتماعی طور پر جاؤ، ایک شطرنج ساتھ میں لے جاؤ۔ جہاں ٹیبل کرسی چل رہی ہے وہاں کھانا کھانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں، میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ایسے کچھ جھیالے ہوں، علماء کرام میں خاص طور پر طالبان علوم نبوت کھڑے ہوں اور ایک شطرنجی اپنے ساتھ لے کر جانا اس ماحول میں جہاں وہ لانس ہے، وہاں کھانا چل رہا ہے، اپنی شطرنجی نیچے زمین میں بچھاؤ اور کہو کہ ایک دستر یہاں لگاؤ اور کھانا ہمیں یہاں لا کر کھلاؤ۔ یہ انقلاب لانا چاہیے ہمیں، اپنے بڑوں کو، ذمہ داروں کو۔ اب بولے مولانا کیا کرنا، بولنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان، ہر جگہ کا ماحول ہو گیا ہے، بزرگوں کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، لہذا کرسی ٹیبل کا کھانا اب تو رواج بن گیا ہے۔ یہی تو رواج ہے یہودیوں کا، یہی تو چلن ہے یہودیوں کی، اور ہم پوری طرح اس میں پھنستے جا رہے ہیں اور ضرور پھنسیں گے۔ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے کیونکہ میرے نبی کی بات بالکل صحیح ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ تم لوگ یہودیوں کی، عیسائیوں کی پیروی کرتے رہو گے۔ اب نبی کا فرمان تو غلط نہیں، ہم تو کریں گے پیروی، ہم تو بیٹھیں گے کرسیوں پر، ٹیبل کرسیوں پر کھانے کھائیں گے۔ کیوں نہیں انقلاب آتا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، دسترخوان پر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آج سے کچھ سال پہلے تھا، لیکن اب تو میں کہہ رہا ہوں 95% بلکہ 100% بولوں تو صحیح ہے، غریب سے غریب کی بھی دعوت ہے۔ ہال والوں نے ٹیبل کرسی ڈال دیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کی ہال کی بکنگ بھی نہیں۔ یہ غلط باتیں ہمارے پاس پائی جا رہی ہیں، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو۔ آج ہم سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ نکاح خوانی ہو رہی ہے، پہلے دن سب مسلمان بن کے آ رہے ہیں، سب دولے والوں کو ایک جیسی صدریاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، کرتا ہے، پیجامہ ہے۔ شادی کے دن تو سب مسلمان بن کر شادی میں شرکت کر رہے ہیں اور دوسرے دن ولیمے میں سب کے سب عیسائی بن گئے، سب کوٹ پینٹ پر آ گئے، سب کے سب کوٹ پینٹ پہننے کو اپنے لیے شعار سمجھ رہے۔ کیوں نہیں اس دن بھی میرے نبی کا لباس پہنا جائے؟ کیوں نہیں اس دن بھی میرے نبی کی سنت کے مطابق کھانا کیا جائے؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں چلو جدھر کی ہوا چلے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان فیکٹر ہے، ایکٹر نہیں۔ مسلمان فیکٹر ہے، ایکٹر نہیں۔ ہم کسی کی نقالی نہیں کرتے، ہم نقلچی بندر نہیں ہیں کہ جو جیسا کر رہے ہم بھی ویسی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ویسا کریں جیسے میرے نبی نے کیا، ہم ویسا کریں جہاں صحابہ نے کیا، ہم ویسا کریں جیسے اللہ کا حکم۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سننے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، اور عمل کوئی مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہم اگر ٹھان لیں، ہم کوشش کر لیں، ہم طے کر لیں کہ ہمارے پاس اب سنتوں کے مطابق عمل ہوگا، تو یقین جانیے سنت پر عمل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ یہ جو باتیں ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہے، خباثتیں پائی جا رہی ہے، بدعتوں کا رواج ہو رہا ہے، شرکیہ اعمال ہم کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے دین کے علم سے دوری۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ دینی تعلیمات سے ہم بہراور نہیں ہو رہے ہیں، دین کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ اس وجہ سے یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس وجہ سے غلط کام ہم کر رہے ہیں۔